تو ناظرین، سلامتی نیوز کے نئے سلسلے جرم کہانی کے ساتھ آپ کے سامنے آپ کا میزبان مصور علی بلوچ حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی جو قسط تھی جرم کہانی کی، یعنی پہلی جو قسط تھی، پہلا ایپیسوڈ تھا، وہ ہم نے چراغ بالی پہ کیا تھا اور ابھی وہ قسط جو ہے وہ جاری تھی، اور آج اس کا ہم سیکنڈ ایپیسوڈ کرنے جا رہے ہیں چراغ بالی کا۔ تو چراغ بالی کے متعلق لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ چراغ بالی پکڑا اس لیے نہیں جاتا تھا کہ اس کا جو نظام تھا، جاسوسی کا نظام، وہ پولیس کے جاسوسی نظام سے زیادہ مضبوط تھا اور بہت زیادہ مضبوط تھا۔ اور کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ وہ پکڑا اس لیے نہیں جاتا تھا کہ اس کی مخبری لوگ کرتے ہی نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں میں اس کی جو ہے نا وہ ایک تو رعب اور دبدبہ بھی تھا، لیکن ساتھ ساتھ لوگ اس کی ریسپیکٹ بھی کرتے تھے، عزت بھی کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ عام لوگ اس کی رسپیکٹ اور عزت کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ جو ہے وہ مفلسوں، محتاجوں اور شریف النفس لوگوں کی جو ہے وہ مدد کیا کرتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چراغ بالی کے اندر جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی خصوصیات تھی کہ وہ خواتین کا احترام کرتا تھا، نماز روزہ کا پابند تھا، اور پھر جو ہے اس طرح ہے کہ وہ دوستوں کا دوست بھی تھا، یار باش قسم کا جو ہے نا وہ شخص تھا، اس لیے جو ہے وہ پکڑا نہیں جاتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی جو متھ جس کو کہتے ہیں، اور ایک بات ان کے متعلق یہ مشہور تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ چراغ بالی کے پاس کوئی تعویذ تھا، اور وہ ایسا تعویذ تھا کہ اگر وہ پولیس کے سامنے بھی ہوتا تھا تو پولیس کو نظر نہیں آتا تھا اور وہ کہیں گم ہو جاتا تھا۔ خیر، یہ مطلب کہ مختلف جو ہے نا وہ قسم کی رائے لوگ رکھتے تھے، پکڑنا نہ پکڑنا، جانا، اور اس کی وجہ جو ہے وہ تعویذ کو قرار دینا، یا اس قسم کی باتیں جو ہے وہ جب کوئی بندہ بہت زیادہ مشہور ہو جاتا ہے تو اس کے متعلق جو ہے نا بہت ساری حکایات بھی جو ہے وہ مشہور ہو جاتی ہیں۔ تو ایک طبقہ جو ہے نا وہ کچھ اس قسم کی رائے رکھتا تھا کہ بھی ایسا کچھ نہیں تھا، کہ وہ محتاجوں، غریبوں، مفلسوں اور بیواؤں کا جو ہے نا وہ ہمدرد تھا۔ اصل میں اس کا اثر و رسوخ ہی بہت زیادہ تھا، اور اس کے جو ہے نا وہ پولیس کے اعلیٰ افسروں سے جو ہے نا وہ بہت اچھے تعلقات تھے، سیاستدانوں سے اچھے تعلقات تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مطلب پکڑا نہیں جاتا تھا۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے پولیس افسر ان سے اپنے کام نکلواتے تھے، اور یہ گیو اینڈ ٹیک کا جو ہے نا وہ سلسلہ تھا، جس کی وجہ سے اس کو جو ہے نا گرفتاری سے پہلے اطلاع مل جاتی تھی کہ بھئی جو ہے ادھر ادھر ہو جاؤ، ابھی پولیس کا چھاپا جو ہے وہ جو ہے نا وہ پڑنے والا ہے، اور اس چھاپے سے جو ہے وہ اکثر بچ جاتا تھا۔ اچھا، جو ہڈالی کے ایک نواب زادہ تھے، نواب زادہ ٹیوانا ان کو کہا کرتے تھے، ان کی چراغ بالی کے ساتھ بڑی اچھی جو ہے نا وہ دوستی تھی، ان کی گاڑی چلتی تھی آپس میں۔ تو بھٹو کے دور میں یہی جو ہے پھر جو ہے نا وہ ٹیوانا کے بعد ایک اور شخص تھے، ایک تو میں نے نواب زادہ ٹیوانا کی بات کی، ایک اور پولیس کے اعلیٰ افسر تھے جن کی چراغ بالی سے بڑی اچھی دوستی تھی، اور بعد میں جا کر وہ بھٹو کے دور میں وہ بڑے اعلیٰ عہدوں پر بھی جو ہے نا وہ فائز رہے، اور FSF کے بانی ڈائریکٹر جنرل بھی بنے۔ تو مطلب اس قسم کے لوگوں کے ساتھ ان کے جو ہے نا وہ تعلقات تھے۔ اچھا، ایک اور بات جو ہے وہ بڑی قابل ذکر ہے، جس کو جو ہے نا وہ یہاں بیان کرنا بڑا میں ضروری سمجھتا ہوں، کہ نواب آف کالا باغ کا نام آپ نے سنا ہے، اور اسی طرح نواب آف کالا باغ کا ایک اپنا مطلب ایک اپنا رعب تھا، دبدبہ تھا، اور ایک شان تھی، اور اسی طرح نواب زادہ ٹیوانا کی بھی جو ہے نا وہ اپنی شان تھی، اپنا رعب تھا، اپنا دبدبہ تھا۔ نواب آف کالا باغ کی اور نواب آف ٹیوانا کی یہ آپس میں جو ہے نا بنتی نہیں تھی، ان کے اندر جو ہے نا کشیدگی رہتی تھی، اور وہ ایک دوسرے سے مطلب کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے کو غضن پہنچانے کے چکر میں رہتے تھے۔ اب یہاں پر دلچسپ جو ہے وہ گفتگو شروع ہونے والی ہے کہ نواب آف کالا باغ کی جو ہے وہ دوستی تھی محمد خان ڈاکو سے۔ محمد خان ڈاکو، میں نے آپ کو کہا کہ یہ بڑا مشہور ڈاکو ہوا کرتا تھا محمد خان ڈاکو۔ اس کے
جو ہے اس کی کہانی بھی ہم آپ کو کبھی جو ہے نا وہ سنائیں گے. اور جو نواب آف ٹیوانا ہے تو نواب زادہ ٹیوانا اس کی جو ہے وہ چراغ بالی سے بڑی اچھی دوستی تھی. اب ہوا کیا، نواب آف کالا باغ اور نواب زادہ ٹیوانا نے اپنی لڑائی چراغ بالی اور محمد خان کے تھرو لڑنے کی کوشش کی. اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات جو ہے نا وہ بتاتا چلوں کہ چراغ بالی ٹھیک ہے میٹرک پاس ایک نوجوان تھا جب وہ یہاں سے نکلا، اور پھر جو ہے نا وہ تعلیم کو جاری نہ رکھ سکا اور فوج میں بھرتی ہو گیا، اور پھر جو ہے نا دشمنی کی وجہ سے فوج سے بھاگنا پڑا. یہ ساری کچھ تو تھا، تعلیم یافتہ اتنا نہیں تھا، لیکن زیرک بڑا تھا، چالاک بڑا تھا، ذہین بڑا تھا. وہ سمجھ گیا کہ نواب زادہ ٹیوانا جو ہے وہ اپنی دشمنی کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح محمد خان ڈاکو بھی سمجھ گیا کہ نواب آف کالا باغ جو ہے نا اپنی دشمنی کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں سمجھنے کے بعد انہوں نے مطلب ان دونوں سے اپنی راہیں جدا کر لی، اور اس وجہ سے نواب زادہ ٹیوانا جو ہے وہ چراغ بالی کے خلاف ہو گئے. اور پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چراغ بالی کی گرفتاری میں نواب زادہ ٹیوانا نے بھی جو ہے وہ اہم کردار ادا کیا. اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا 1962 تک میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو 1962 سے 1972 کا یہ جو دور ہے یہ چراغ بالی کے عروج کا دور ہے. اور یہاں پر جو ہے نا پولیس پورے پاکستان کی پولیس وہ ایکٹیو تھی کہ کسی طرح چراغ بالی کو ہم نے پکڑنا ہے. اب پولیس جو ہے وہ اس نے اپنا نیٹ ورک جو ہے وہ مضبوط کیا ہوا تھا، اور جو ہے نا وہ چراغ بالی کے خلاف ایک جو ہے نا وہ مہم چلا دی گئی تھی پورے جو پاکستان میں، بلکہ پورے پاکستان کی پولیس کو آن بورڈ لیا گیا تھا. اور پنجاب پولیس نے سرحد پولیس، سندھ پولیس اور بلوچستان پولیس سے بھی جو ہے نا وہ رابطہ کر لیا تھا تاکہ جلد از جلد جو ہے وہ اس کو گرفتار کیا جا سکے. اور آخر کار 1962 میں چراغ بالی گرفتار ہو جاتا ہے. چراغ بالی جب گرفتار ہو جاتا ہے تو چونکہ وہ ایک بڑا خطرناک ڈاکو تھا تو اس کو کسی ایک جیل میں نہیں رکھا. اور یہ ہوتا ہے اس دور میں تو زیادہ تھا کہ خطرناک کوئی مجرم ہو یا ڈاکو ہو اس کو کبھی ایک جیل میں نہیں رکھا جاتا تھا. کبھی چراغ بالی کو مچھ جیل میں بھیج دیا گیا، کبھی میاں والی جیل میں، کبھی سرگودا جیل میں. اس طرح وہ مختلف جیلوں میں جو ہے نا وہ سفر کرتا رہا. جب وہ میاں والی جیل میں تھا تو میاں والی جیل اس لحاظ سے بڑی مشہور ہے کہ وہاں پر مختلف جو ہے نا وہ مذہبی شخصیات اور سیاسی شخصیات اکثر جو ہے نا وہ آیا کرتی تھی. جیسے مذہبی شخصیات میں شاہ احمد نورانی صاحب، عبدالستار نیازی صاحب، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اطالہ شاہ بخاری صاحب، اور بہت ساری جو ہے نا وہ مذہبی شخصیات وہاں پر جو ہے نا وہ پابند سلاسل رہی. اور اسی دوران اکبر بگٹی بھی جو ہے وہ وہیں پر ہی تھا. تو چراغ بالی کی ملاقات اکبر بگٹی سے وہاں پر ہوئی اور اکبر بگٹی سے اس کی بڑی اچھی دوستی ہو گئی. اور پھر ایک مرتبہ جب وہ جیل سے بھاگ جاتا ہے تو میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر جو ہے نا وہ اکبر بگٹی کے پاس جا کر پناہ لیتا ہے. وہاں پر اپنے بچوں کو چھوڑ کر دوبارہ اپنے دشمنوں کے جو ہے نا وہ تعاقب میں نکل جاتا ہے. اچھا، یہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آج کل کے جو مجرم ہوتے ہیں اور جو ڈاکو ہوتے ہیں، یا جو آج کل تو نظامی الٹ ہے نا، آج کل تو مافیا ایک بن چکا ہے. اور جب کسی کو بوسٹ ملتا ہے اور وہ مافیا کا رکن بن جاتا ہے تو پھر وہ ملک دشمن کارروائیوں میں ملوث ہونے میں بھی آر محسوس نہیں کرتا. لیکن یہ جو لوگ تھے یہ ٹھیک تھے، ڈاکو تھے اور بڑے بڑے ان کے جو ہے نا وہ تعلقات بھی قائم ہو چکے تھے بین الاقوامی سطح پر، لیکن یہ محب وطن لوگ تھے. 1965 کی جنگ اسی دوران جو ہے نا سٹارٹ ہو جاتی ہے. 1965 کی جنگ میں آپ کو پتہ ہے کہ قوم کا جذبہ اور مورال جو ہے وہ بہت بلند تھا. اور یہاں تک کہ مطلب سنگرز نور جہاں، مہندی حسن، جو ہے نا وہ رجب علی، غلام عباس، غلام علی اور بہت سارے جو ہے نا وہ جتنے بھی
ہمارے جو ہے سنگرز وہ بھی جو ہے نا وہ قوم کا مورال بلند کرنے کے لیے مطلب اپنے گیت قومی نغمے جو ہے وہ ریکارڈ کروا رہے تھے. نعت حسین بھٹی اپنے قومی نغمے نے جو ہے نا وہ ریکارڈ کروا رہے تھے. اور ہر شخص پاکستان کا ہر فرد, چاہے وہ بوڑھا ہو, چاہے وہ جوان ہو, چاہے وہ بچہ ہو, وہ جذباتی طور پر اپنی پاک فوج کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ کھڑا تھا. اچھا, اسی دوران چراغ بالی جیل میں تھا. چراغ بالی نے حکومت کو خط لکھا کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو 1965 کی جنگ میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم جو ہے نا انڈیا فوج کے خلاف, بھارتی فوج کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کریں. لیکن مطلب ان کو پھر جو ہے وہ اجازت نہیں مل سکی. اب جیل میں ہونے کے بعد چراغ بالی کیا مطلب اس کا نیٹ ورک ختم ہو چکا تھا؟ نہیں. جیل میں رہنے کے باوجود چراغ بالی کا نیٹ ورک بڑا مضبوط تھا اور اس کا جو ہے نا وہ نیٹ ورک چل رہا تھا اور وہ اپنے کام جو ہے بآسانی جو ہے وہ کر رہا تھا. پھر اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ فلموں کی شوٹنگ جو ہے نا وہ ہڑالی میں ہوتی ہے. اکمل ایک بہت جو ہے وہ مشہور ہیرو رہا ہے پنجابی فلموں کا. اکمل نے جو ہے اپنے پروڈیوسر سے خواہش ظاہر کی کہ میں جو ہے نا چراغ بالی کی جو سفید گھوڑی ہے میں اس پر اپنے سین جو ہے نا وہ ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں. تو پروڈیوسر نے چراغ بالی کے بھائی سے رابطہ کیا اور کہا کہ بھئی اکمل جو پاکستان کا پنجابی فلموں کا ایک جو ہے نا وہ بڑا نامور ہیرو ہے, اس نے خواہش کا اظہار کیا ہے, وہ چراغ بالی کی گھوڑی کو فلموں میں استعمال کرنا چاہتا ہے. اس کے بھائی نے چراغ بالی سے رابطہ کیا تو چراغ بالی نے اس کی اجازت دے دی اور پھر جو ہے وہ کئی فلموں میں اکمل جو ہے اس گھوڑی پر سوار نظر آیا, کیونکہ چراغ بالی نے وہ گھوڑی جو ہے وہ اکمل کو تحفے ہی میں دے دی تھی. ایک اور جو ہے یہاں پر فرار, چراغ بالی کا جیل سے فرار کا واقعہ پیش آتا ہے 1971 میں. اور پھر 1972 میں ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ ان کا ایک دشمن جو ہوتا ہے خادم حسین, اس کو اطلاع ملتی ہے کہ خادم حسین جو ہے نا وہ ہڑالی آیا ہوا ہے, وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے اپنے ساتھیوں سمیت. اور خادم حسین کو اطلاع مل جاتی ہے کہ چراغ بالی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. وہ مسجد میں گھس جاتا ہے, یہ اپنے ساتھیوں سمیت جو ہے وہ مسجد کا گھیراؤ کرتا ہے اور پھر گولیاں برسانا جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہیں. یہاں تک کہ اپنے دشمن کو مارنے کے لیے یہ مسجد کو آگ لگا دیتا ہے. اور کہتے ہیں کہ پھر جو ہے نا وہ یہ جو مطلب لڑائی ہے یہ کافی گھنٹے جاری رہنے کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے نا وہ خادم حسین اندر سے فائرنگ کر رہا ہوتا ہے, یہ باہر سے فائرنگ کر رہا ہوتا ہے. جب مسجد کو آگ لگتی ہے خادم حسین جو ہے نا وہ نکل بھاگتا ہے, لیکن اس کے پاؤں پہ گولی لگتی ہے اور وہ بچ جاتا ہے. تو یعنی اپنے دشمنی نبھانے کے لیے مسجد تک کو بھی جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے یہ مجرم لوگ آگ جو ہے وہ اس کو لگا دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے مطلب اندر شامل ہیں کہ لوگ اس کو جو ہے نا وہ نمازی, پرہیزی, یہ ساری چیزیں بھی کہتے تھے. لیکن لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ بھئی جو اپنے دشمن کو نہیں چھوڑ سکتا, صرف جو ہے نا وہ دشمنی نبھانے کے لیے وہ مسجد کو آگ لگا سکتا ہے, تو اس سے آپ جو ہے وہ کیا امید کر سکتے ہو. اچھا, اسی دوران پھر کیا ہوتا ہے کہ غلام مصطفیٰ کھر جو ہے نا وہ سرگودا کا دورہ کرتا ہے. غلام مصطفیٰ کھر کی جو ہے وہ آپ نے جو ہے نا وہ بڑی مطلب ان کا نام سنا ہوگا کہ جگہ گجر اور اس طرح کے بہت سارے مفرور اور اشتہاری کو پولیس مقابلے میں مروانے کا سہرا جو ہے غلام مصطفیٰ کے سر جاتا ہے. اس کو شکایتیں ملتی ہیں جو ہے وہ چراغ بالی کے ایک ساتھی کی کہ اس کے خاندان کے لوگ جو ہے یعنی وہ اس کا جو ساتھی تھا اس نے کسی کے خاندان کے لوگوں کو قتل کیا. انہوں نے جو ہے نا مصطفیٰ کھر کو شکایت لگائی اور مصطفیٰ کھر نے اس کو گرفتار کرنے کا حکم دیا. اور اس طرح جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ پولیس کو سخت احکامات جاری ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ سارے گروہوں کو آپ جو ہے نا وہ سرگودا کے پکڑو. اور چراغ بالی پر پھر پہلی مرتبہ جو ہے وہ پھر دوسری مرتبہ 25,000 جو ہے انعام لگ جاتا ہے. اور ڈی ایس پی باقر شاہ کو جو ہے وہ خصوصی ٹاسک سونپ دیا جاتا ہے کہ آپ نے چراغ بالی کو جو ہے نا وہ پولیس مقابلے میں مارنا, اس کو مکمل اختیارات دیے جاتے ہیں. باقر شاہ جو ہے وہ چراغ بالی کے گرد گھیرا تنگ کرتا چلا جاتا ہے. اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ باقر شاہ کے جو ہے نا وہ مطلب ایک اس گروپ میں کام کرنے والے ایک ایس آئی جو ہے
وہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ چراغ بالی جو ہے وہ کہیں پر اپنے ساتھیوں سمیت جو ہے وہ کہیں پر چھپا ہوا ہے. تو پھر کیا کرتا ہے کہ وہ ASI جس کا نام تھا رفیق بٹ، وہ وہاں پر چھاپا مارتا ہے تو یہ لڑائی ہوتی ہے، اور لڑائی تقریباً 6 گھنٹے جاری رہتی ہے. اور پھر چراغ بالی جب شام ہونے والی ہوتی ہے تو بھاگ کر جو ہے نا کماد میں گھس جاتا ہے. رفیق بٹ بڑا چرری اور بڑا بہادر جو ہے نا وہ ASI تھا، اس کا بڑا نام تھا. وہ چراغ بالی کے پیچھے جو ہے وہ جانے کی کوشش کرتا ہے تو چراغ بالی اس کو اندر سے برس مارتا ہے، اور اس طرح رفیق بٹ جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے. اور رفیق بٹ کے شہادت کے بعد جو ہے وہ پولیس بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہے، اور جو ہے نا وہ نیٹ ورک کو اور جو ہے نا وہ مضبوط کرتی ہے. اور پھر جو ہے وہ چراغ بالی کے گرد گھیرا تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آخرکار ہوتا یہ ہے کہ سرحد سے چراغ بالی کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. وہ سرحد سے افغانستان جو ہے نا وہ بھاگنے والا تھا. اس کے ساتھ اس کی بہن تھی جو اکثر جو ہے نا وہ اس کو وہ اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا. وہ گرفتار ہو جاتے ہیں. باقر شاہ اس کو لے کے سرگودا آ جاتا ہے، اور وہ اس کو جیل میں نہیں لے کے جاتا بلکہ سرگودا میں جو ہے نا وہ کٹھا کی پہاڑیاں مشہور ہیں وہاں لے کے جاتا ہے. اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اور اس کو گولیوں سے چھلنی کر دیتا ہے، اور اس طرح جو ہے نا وہ چراغ بالی کے دور کا اختتام ہو جاتا ہے. اب یہاں پر میں ایک جو ہے وہ لیسن اور ایک جو ہے نا وہ سبق ان نوجوانوں کے لیے جن کو یہ جو جرم کی دنیا ہے یہ بڑی چکا چوند والی اور روشنی والی اور بڑی عیش و عشرت والی لگتی ہے، ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ چکا چوند، یہ روشنی، یہ عیش و عشرت یہ سدا کے لیے نہیں ہے. یہ سب کچھ پھر یہیں رہ جائے گا. جرم کی جو کہانی ہے وہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہوتی ہے. اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے قدموں کو روک لو. ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں اور اپنے رشتہ داروں پر ترس کھاؤ اور لوٹ آؤ کہ شرافت کی زندگی ہی سب سے جو ہے وہ مقدم اور سب سے بہترین زندگی ہے، اور اسی میں جو ہے وہ خیر ہے، اور اسی میں آپ کی دنیا بھی بھلی اور آخرت بھی بھلی. جرم کی دنیا کو خیر بات کہہ دو، جیسے میں ابھی پروگرام ختم ہونے پر آپ کو خیر بات کہہ رہا ہوں. اللہ حافظ.